ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوى والیقین الصلاة والسلام علی شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام عليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين خصوصا على حسين الغريب المظلوم مظلوم المقتول المذبوح من الكفاء في الكربلاء يوم عاشوراء الذي قال إن وقت وحدته من الخيام يا زينب ويوم كلثوم ورقية والسكينة عليكن مني السلام أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولن ترسلوا دعا ہے ذات عزت آل محمد عظمت صدقے ذکر کو اپنی برگاہ قبول و منظور فرمائے. ذات عزت تمام بزرگان شہداء حاضرین اور اس مسجد اور امام برگاہ دے بالخص بانیان معاونین اور جتنے تک وہ لوگ ان مجالس دی زینت بن دے ان قبران دی تحت تلے چلے گئے اللہ انہاں دی قبور دے رحمتاں اور برکات دا نزول فرمائے. جتنے عزاداران مومنین اس عزاداری اجدام درم سخن تعاون فرما رہے یا اس ذکر شامل سکورٹی دے فرائض سر انجام دے ون والے سبھی لوگ انتظامات کرن والا دے اللہ توفیقات خیری اضافہ فرمائے. بیماری کربلا دے صدقے اللہ مریضان نو شفا عطا فرمائے. بے اولاد مومنین یا جھولیاں اللہ اولاد نرینہ نال آباد فرمائے. تمام مظلومین جہان اور بالخص حزب اللہ اور انقلاب اسلامی ایران کو اللہ فتح و کامیابی اور نصرت غیبی نصیب فرمائے. تمام دہشت گرد ظالمین اسلام قرآن دے دشمن امریکہ اور اسرائیل شیطان کو اللہ تباہ و برباد فرمائے. شہید رہبر معظم انہوں دے خانوادہ انہوں دے رفقا دے درجات عالی اللہ مزید متعالی فرمائے. موجودہ رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی مجتبی اللہ سایہ تا دیر قائم فرمائے. ذکر مظلوم دنال اللہ چودہ دی پاک طیب طاہر سیرت عمل دی توفیق عطا فرمائے. خصوصی اور حقیقی دعا ذاتی عدیتی مشکل دور جوارش زمانہ حضرت حجت ظہور تعجیل فرمائے. دیکھو جن کوئی نہ دوئی نال جتنی محبت ہے اتنی محبت نال سونی صلوات پڑھو آلے محمد ذات اللہم. سامعین محترم اللہ نے قرآن کریم دے اندر جڑا قرآن اللہ نے انسان دے ہدایت واسطے نازل فرمایا کہ قرآن کسے قصے دنا نہیں، قرآن کسی عام کہانی دنا نہیں. اللہ نے قرآن اہل ایمان دی ہدایت واسطے نازل فرمائے. میں عظمت قرآن دے ہوتے انشاءاللہ جڑا خطبہ عرض کرسا ہوں تفصیلی آج اتنا اشارہ کرنا چاہنا جو اللہ نے اس قرآن نو لا ریب بنایا.
قرآن دے اندر کوئی بندہ شک نہیں کر سکتا، قرآن شک کرن والے کو اللہ کافر آکھے ہے، اور قرآن اللہ نے مردہ تے نازل نہیں کیتا، اللہ قرآن زندہ لوگاں دے ہدایت واسطے نازل فرمائے۔ اور دنیا دے اندر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جیسا ذکر قرآن دے اندر نہ ہوئے۔ خود قرآن بیان کیتا ہے ولا رتم ولا یابس، ہر خشک اور ترد تذکرہ اللہ قرآن اچ دس ہے، اور اللہ نے مخلوق نو ہدایت کی دی اور اس قرآن نو ہادی بنا کے بھیجس۔ اسے قرآن دے اندر اللہ ایک حکم دیتا ہے پیغمبر دے ذریعے، اور اللہ دس ہے قرآن اچ حکم دے کے فرما رہے امت پیغمبر نو تعاونوا علی البر والتقوی، اللہ دے نیکی جھک بین التعاون کرو، اچھے عمر جھک دوجے دا ساتھ دیو، اچھائی دے نال ایک دوجے دے نال پیش آؤ، ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، کدیں گناہ اور بے حیائی کسے دا ساتھ نہ دے ونا، رشتہ دار نہیں، دوست نہیں، احباب نہیں، تعلق داری نو معیار نہ بناؤ، بلکہ نیکی تعاون کرو، غیر بھی اگر نیکی دی طرف بلائے تو ساتھ دیو، اپنا بھی اگر برائی دی مدد منگے تو کدائی ساتھ نہ دے ونا۔ معصوم کو لکھ بندہ آیا مولا مسجد بنائی، میری حیثیت ہے، میری طاقت ہے، میں چاہنا کلیا مسجد بناواں، میرے آقا نے فرمایا ثواب ہے، اجر ہے، لیکن کنجوسی نہ کر، بخل نہ کر، لوگوں کو نیکی دی طرف دعوت دے، لوگوں دا حصہ بھی شامل کر۔ اچھا مولا ٹھیک ہے، سرکار نے فرمایا ہاں نیکی اچ بخل نہیں ہونا چاہیے، نیکی اچ دعوت الخیر ہونی چاہیے، لوگوں نو بلاونا چاہیے، لوگوں نو اچھائی دی طرف دعوت دے ہونی چاہیے۔ مسجد بنا رہے، مدرسہ بنا رہے، امام برگاہ بنا رہے، اللہ دے گھر ہوندن تے اللہ دی طرفوں ایسیاں توفیقاں ہوندیاں بن ویندیاں، لیکن معصوم فرمائندن لوگوں نو خیر دی طرف بلاؤ، اپنے آپ کو خالی نمازی نہ بنا، لوگوں کو نماز دی طرف بلاؤ، اپنے آپ کو خالی نیک نہ بنا، لوگوں کو نیکی دی طرف بلا، اپنے آپ کو امر اور نہی دا پابند نہ کر، لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کر۔ اور پھر جدہ کوئی بندہ نیکی دی طرف بلائے، نیکی دی دعوت دے وے، بس ساڑھا ہی حق بندا ہے جڑا بلا رہے ہوئے نیکی دی طرف، تو وداساں بھی اس نیکی دی طرف قدم بدھیں دے ہوئے نظر آؤں۔ فرمایا وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائیت کے اندر ساتھ نہیں دیونا، بے حیائیت کے سے دنال رابطہ نہیں رکھنا۔ حتیٰ کہ معصوم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ شراب اپنا لے کر آئے، اس دے کو لا کے ایک لحظے واسطے بہوے، آکے بھی شراب میرا، پیسے میرے اپنے، میں بوتل چاہیے یہ شراب دی پیونا چاہنا، میں نے ایک گلاس چا دے، ایک خالی گلاس دے جس سے جپا کے پیسا، فرمیدن جی میں شراب پیون والا مجرم ہے، انہیں تعاون خیرن والا برابر دا شریک کار ہے۔ اسی طریقے نال قاتل ہے، ایک بندہ کسی نے بے گناہ قاتل کر رہا، دوسرا قاتل اج ملوث نہیں لیکن FIR اج ملوث، کدیں گواہ بن دے، کدیں دی حمایت کریں دے، ووٹ دی خاطر چلا جائے، سیاست دی خاطر چلا جائے، کسی انداز بھی اگر اس سے نال تعاون کرے، گواہ بن جائے، وکالت بن جائے، FIR شامل ہو جائے، سفارش شامل ہو جائے، قاتل دی حمایت کرن والا بھی اس طریقے دا مجرم ہے جیسے ہاتھ نہ لگیں کو بے گناہ قتل کرن والا مجرم ہے۔ ہر امر گناہ دے اندر تعاون کرن والے دا وہ حصہ کار ہے اور وہ طریقہ کار شریک ہے، جڑا بندہ کسی دے نال گناہ شریک ہوئے، نیکی شامل ہون والا اور نیکی ساتھ دیون والے دا وہ اجر ہے، ثواب ہے۔ نوجوان بھائیوں بزرگوں، آج دی اس مجلس میں دسنا چاہتا جو ایک مومن اور ایک عزادار دا 14 دی نگاہ جو مقام کیا ہے، ایک شیعہ دا آل محمد نزدیک معیار کیا ہے، عظمت کیا ہے۔ صلوات پڑھو نا بلند آواز نال حضرت ذات سے۔ اصل لوگ دین تو
بہت ہی دوری ہے معاشرے دے اندر، معاشرتی چیزاں فکر کرنی ہے تھوڑی جہاں رسمی مجالس تو ہٹ کے۔ میں چاہنا کوئی کہ پیغام جناب تک پہنچاواں، مومن دا مقام اور مومن دا معیار کیا ہے، چودھاں دی عظمت تیری عزت کیا ہے۔ میرے پنجویں آقا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے حدیث بیان فرمائی، میرے آقا فرمائیں من مشى فی حاجت اخیہ المسلم، میرے آقا فرمائیں جیڑا کہ مسلمان بھائی دی حاجت پوری کرن واسطے زمین تے قدم چاہندا ہے، کہ مسلمان اور مومن اس نو بلایا، اس کو اس دی ضرورت ہو گئی، اے اس دی مدد واسطے، اس دی معاونت واسطے، مومن دی خدمت واسطے جدا زمین تے چل دے اور قدم چاہندا ہے، میرے آقا فرمائندے نا عزلہ اللہ بخمسۃ سبعین الفا، اللہ 75,000 ملائکہ کو حکم دے دے جو ہی بندہ مومن دے سر دے سایہ کھڑے ہو۔ جڑے ہاتھ بنن دے آدھی انہوں ہاتھ بن کے باؤ، جڑے چھوڑن دے آدھی ہو چھوڑ کے باؤ۔ صلوات پڑھو نا بلند آواز نال حضرت سننا تو اپنے مزاج نال ہے، لیکن اتنا میں ضرور آکھ سکتا ہوں جڑے ہاتھ چھوڑا نہ لے ہاتھ چھوڑ کے باؤ۔ صلوات پڑھو نا بلند آواز نال۔ آباد و شاد رہو، پابندی نہیں، ہر کہیں کو اپنی آزادی ہے، لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ جڑا کوئی بندہ کسی مومن دی تکریم واسطے، کسی مومن اور مسلمان دی خدمت واسطے قدم چاہندا ہے، اللہ 75,000 ملائکہ کو حکم دے دے جو یہ بندہ اپنے بھائی دی خدمت واسطے جا رہی دے سر تے سایہ کرو۔ اور پھر میرے آقا فرمائیں لم یرفع الا كتب اللہ لہ وخط عنہ لہا سیئہ، مولا فرمائیں جدن وہ قدم چاہندے اندے ہر قدم دے بدلے اللہ دائی دے گناہ معاف کریں دے آؤ۔ اور پھر فرمایا وَيَرْفَعُ لَهَا بِهَا دَرَجَةً، فرمائیں تے وقت اللہ یہ بھی حکم دیں دے اندے ہر قدم دے بدلے اس دے گناہ معاف کریں دے آؤ، اور ہر قدم چاہندہ ہوئے اندے درجے جنت جو بلند کریں دے آؤ، جو مومن دی عزت واسطے جا رہے آؤ، کسی مسلمان دی خدمت واسطے جا رہے، کسی مومن دی تکریم واسطے پہ آویندے، حاجت روائی واسطے جا رہے آؤ۔ اور پھر فرمائدن کہ اس واسطے چلتا پہ ہوندہ ہے فَإِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَةٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا أَجْرَ حَاجٍ وَمُعْتَمِرٍ، میرے آقا فرمائدن توجہ، میرے آقا فرمائدن جدہ مومن دی حاجت پوری کر لوے، اس مومن نال تعاون الی الخیر کر گھنے، اس دن اچھائی دے نیکی کر گھنے، جدہ پلٹ دا پہ ہوندہ ہے اللہ دا این دے نام اعمال حج اور عمرہ دا ثواب لکھو جو اے مومن دے خدمت کر کے واپس پہ آ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد محمد صلوات اللہم صلی علی مومن دی عزت اور مومن دی تکریم اور مومن دی حاجت روائی دا اجر اور ثواب، ایک حج اور ایک عمرہ دا ثواب، بندے وطن چھوڑ کے شہر چھوڑ کے خانہ کعبہ دے واسطے دوڑ دیں جو میں حج کر آواں، میں عمرہ کر آواں، سرکاری حج بھی 12 لاکھ تو اپ ہو گئی، پرائیویٹ 17 لاکھ تے پہنچ گئی، عمرہ 3.5 لاکھ دے ہوتے ہے میرا بھائی، اتنا پیسہ خرچ کر کے سفر کر، معصوم فرمائدن اپنے ہمسائے تے غریب مومن دی مدد کر، گھر بیٹھے حج اور عمرہ دا ثواب۔ لیکن عظمت ہوئے، مومن دا معیار ہوئے، مومن دا مقام ہوئے۔ پھر میرے آقا نے دوسری حدیث فرمائی، سرکار پیغمبر نے فرمایا من اصبح لا یہتم بامور المسلمین فلیس منہم، پیغمبر فرمائے یاد رکھنا اگر کوئی مومن بلائے اور اے مسلمان اس مسلمان دی مدد نہ کرے، لیسا بے مسلم، ایو جی بندہ مسلمان نہیں بن سکتا۔ ایک مظلوم بلائندہ رہے، مظلوم سڑیندہ رہے، ان دی مدد واسطے نہیں گیا، یہ مسلمان نہیں۔ مظلومیت انتہا ہوئی غزہ اور فلسطین دی سرزمین تے، ظلم دی انتہا ہو گئی شام اور لبنان تے، ظلم دی انتہا ہو گئی کشمیر اور سرزمین ایران اور عراق دے، جتنے مسلمان طاقتاں
یہ تھیندا ہویا ظلم دے کے خاموش بیٹھے مفتی نہیں رسول اعظم فرمائیں لیسا بے مسلم مسلمان نہیں بن سکتے ایسا بندہ مسلمان نہیں اسلامی طاقت اور اپنے آپ کو اسلامی ریاست کھامن والے اپنے آپ کو اسلامی ملک کھامن والے 56 یا 57 اسلامی ریاستوں اور اسلام دے دعوے دار اسلام دے ٹھیکیدار اسلام دا نام بیان کرن والے اسلام دے جھنڈے بلند کرن والے اگر غزہ اور فلسطین دے مظلوماں دی مدد واسطے آواز نہیں اٹھا سکتے ایران دے مریندے ہوئے بے غیر و جرم مسلماناں دی مدد واسطے آواز نہیں بلند کر سکتے زہرا دا بابا فرمیندے ایو جیاں بندہ مسلمان نہیں بڑھ سکتا اور پھر غیرت ایمانی جاگی اور طاقت اور قوت ہے واحد ایسی ہستی دے اندر جنہاں دنیا دے کہیں مظلوم دی آواز سنی چاہے او مظلوم شام دا ہو چاہے او مظلوم سعودی عرب دا ہو چاہے او مظلوم حزب اللہ دا ہو چاہے او مظلوم کشمیر اور پارا چنار دا ہو چاہے او مظلوم عراق دا ہو دنیا دے جس کونے چ بھی کئی مظلوم دی آواز بلند ہوئی ہے تو پھر 96 سال دا او سید زادہ جڑا فرزند زہرا او علی ہائی پرواہ نس کی دی بیوی چلی جائے بیٹی شہید ہو جائے خاندان مارا جائے سفیر مارے جائے نا رئیسی شہید ہو جائے سلمانی جیسا جرنیل چلا جائے سائنسدان چلے جائیں جرنیل چلے جائیں فوجی افسران چلے جائیں سب کچھ قربان کر کے پیغمبر دی حدیث سے عمل کر کے دنیا کو دسس او دنیا والو یاد رکھو جدن بھی مظلوم دے وقت آندا ہے یا علی میدان چاہندا ہے یا علی دا پتر علی خامنائی میدان چاہندے دنیا دے سامنے اپنی آواز نو ہی بلند کیتا پرواہ نہیں کیتی اپنا ہر کچھ قربان کیتا ہے خاندان قربان کیتا ہے سارا کچھ قربان کر کے اپنی زندگی ہونا اور میں سمجھتا ہوں اس تو زیادہ بہادری اس تو زیادہ شجاعت دا معیار کیا ہا جدہ سارے چرنیل اکٹھے ہو کے منتہ کر دے رہن مہربانی کرو کسے محفوظ مقام تے چلے جاؤ تہاڈی ذات بڑی عظیم ہے تہاڈی شخصیت بڑی قیمتی ہے انہاں فرمایا جدہ ایران دے ہر فرد کو محفوظ مقام تے منتقل کر لینا پھر دسنا علی خامنائی چلا ویسی ورنہ لوگاں دیا جانا محفوظ نہ ہوئے علی خامنائی پہلے قربانی واسطے تیار ہو رہا مادہ آگا دی بلندی درجات واسطے ایک مرتبہ بلند آواز نال صلوات پڑھو اللہم مکمل حدیث کرا میرے آقا نے فرمایا من سمع رجلا ینادی لیال المسلمین لم یجب ہو ولیس بمسلم پیغمبر فرمائیں جیدہ کوئی مسلمان کہ مسلمان دی آواز سنے گھبرائے تو نہ بیٹھے نا میرے آقا فرمائیں اگر کوئی مسلمان کہ مسلمان دا استغاثہ سنے مسلمان دی آواز سنے جو کوئی مسلمان میں مدد واسطے بلا رہا کوئی مسلمان اپنے عالم غربت میں سڑیندہ کھڑائے سرکار فرمایا تے اے اس دا جواب نہ دے وے اس مسلمان دی مدد واسطے نہ بنے لیس بمسلم ایو جی بندہ اسلام دا دعویٰ نہیں کر سکتا ایسا بندہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا سامعین محترم پھر میرے چھٹے آقا نے ایک حدیث بیان کی تھی اندازہ لامنا ان آخری حدیثاں تو کہ مومن دا معیار کیا مومن دی عظمت کیا شیعہ دا 14 دے نزدیک ایک مقام کیا ہے اساں ایک شیعہ دا مقام کیا سمجھے اساں تو مومن دا احترام نہ سمجھ دے تیرا چھیواں معصوم فرمائے دے من زار اخاہ فی اللہ فرمائے دے جیڑا بندہ کہ مومن بھیرا دی زیارت اللہ کے لیے کرے ایک ہوں دیا اپنے واسطے زیارت اپنے واسطے ملنا ایک ہے اللہ واسطے ملنا اپنے واسطے کیا اور اللہ واسطے کیا اپنے واسطے یہ ہے جو میں ان کو لالچ میں ان کو ضرورت میں کسے دے کول گیا اپنے مفاد دی خاطر ملن اپنے مقصد دی خاطر ملن اپنے کسے فائدے دی خاطر ملن اے اور ملاقات ہے
فی اللہ یعنی اللہ دی رضا واسطے ونجنا ہو رہے. اللہ دی رضا واسطے کیسے؟ معصوم فرمایا کوئی لالچ نہیں، کوئی طمع نہیں، کوئی اس دا مقصد نہیں، کوئی شے لینی نہیں، اس واسطے جو ویسا دے کاشے مل سی نہیں، این واسطے ان دے دروازے تے ٹر گئے جو میں 14 دا شیعہ، اے بھی حسین دا عزادار، میں بھی علی دی محبت رکھن والا، اے بھی علی دی ولایت رکھن والا، ونیا تے مومن دی زیارت کا رواں. میرے آقا فرمیدن من زار اخا ہو، جیڑا کہیں مومن دی زیارت کرے فی اللہ، اللہ دی خوشنودی واسطے، اللہ دی رضا واسطے، اللہ کو راضی کرن واسطے مومن دے دروازے تے چلا جائے اور مومن دی کرے زیارت. میرے 6ویں معصوم فرمیدن قال اللہ عز و جل ایا زرت و ثوابک علی، اللہ جواب چاہتا ہے اے بندہ مومن، تو ایک مومن بھرا، رشتہ دار یا غیر رشتہ دار لیکن محب آل محمد دی زیارت واسطے اللہ کو راضی کرن واسطے گئے. ہن تیرا اجر اور ثواب میں اللہ تو علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، تیرا اجر اور ثواب میرے کول ہے. لست ارزن لک ثوابا دون الجنہ، چھٹا سادے کے آل محمد فرمیندے جدا مومن دی زیارت مومن سمجھ کے کریں اس دا ثواب کم از کم جڑا اللہ دیونا ہے او کم از کم ثواب جنت تیری جاگیر بنائی ہے. کم تو کم ثواب، گھٹ تو گھٹ اجر مومن دی زیارت دا اللہ نے جنت تیری جاگیر قرار دے چھوڑا. آج ہر بندہ عمل تو اس واسطے کر رہا ہے جو میں جنت ہی چلا جاواں، جنت میری جاگیر بن جائے. معصوم فرمائیں اگر چاہنا ہے جنت تیری جاگیر تو جنت دا مالک سونی زندگی جنت وچ گزارے، دنیا دے دھکے نہ کھا، اجر الہی، قربت خدا، خوشنودی للہ واسطے مومن دی زیارت کر، اللہ جنت تیری جاگیر بنا واسطے تیار. اور پڑھے لکھے حضرات نوجوان بھائیو انتہائی توجہ، آج معاشرے دے اندر ساڑی کیفیت کچھ ہو رہے، اصل دوسرے دا پانی پیون واسطے تیار نہیں ہوندے، کہیں مومن دے جھوٹے برتن تیار نہیں ہوندے، بندہ کھانا کھاوے، لنگر ہی بچہ پیا ہوئے نیاز، پلیٹ ہی بندہ نہیں کھاندا، آدھا دوسری پلیٹ لائے ہوئے کہیں دے بچے ہو چاول میں نہ کھاندا، کوئی اکثر یہ کہیں دا بچہ ہویا پانی میں نہ پیونا چاہندا. آج کل بندہ کو بڑا بیماری دا خوف ہوندے، بندہ کو بیماری دا بڑا ڈر ہوندے جو یار ایک مت کوئی بیماری ہوئے، توجہ میرے پاسے، مت کوئی بیماری ہوئے من لاحق ہو ونجے، میں اس سے بچہ ہویا پانی، میں اس سے بچہ ہویا شربت، میں اس سے بچے ہوئی پلیٹ کھانا نہ کھا سکتا. توجہ رکھنا، میرے آقا نے فرمایا، سرکار فرمولا امیر فرمیدن سور المومن شفا من 70 دا، تو تے میں کہہ دے بچے برتن اچ نہیں کھان دے. کائنات دا نبض شناس علی امیر بیٹا فرمیدے او دنیا والو، مومن دا بچہ ہویا کھاون نال اللہ 70 بیماری تو شفا عطا کریں دے. ہن علی امیر المومنین دی عظمت دا اندازہ لا، علی جڑا کائنات دا نبض شناس ہے، کدے گئے تیری ڈاکٹری، کدے گئے تیرے اپنے علمی ایجادات، کدے گئے اپنے فلسفے. کائنات دا امیر علی فرمے دے مومن دے جھوٹے کل نفرت نہ کر، مومن دا بچہ ہویا کھانا کھا وت اللہ 70 بیماری تو تینوں نجات عطا فرمائے سی. پھر میرے آقا نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا، سرکار فرمائے من شارب سور اخی تبرکن بہی خلق اللہ بینہما ملکن لہا حتی تقوم الساعتا. توجہ رکھنا، پیغمبر اسلام فرمائے جیڑا بندہ کہیں مومن دا جھوٹا بطور تبرک کھاوے. ساڑا کوئی دوست حج تو آوے تو کال کریں دیا سی مجبوری آئی، میں مجلس دیا میں اپنی بات کراں، میں کال کرے سا جناب حج تو آئیں
لیکن مصروفیات ان کچھ تے جناب دی خدمت حاضر نہ ہوندا میرے واسطے مکے دا تبرک کھجوراں اجوے دیاں رکھائے تے زمزم دا پانی رکھائے کربلا تو کوئی آوے تو بندے آدن سے ساڑا تبرک اللہ حصہ رکھائے چاہ معصوم فرمیدن فقط زمزم تے اجوے دیاں کھجوراں کربلا دی پینڈ تے چنے تے چھولے تبرک نہ سمجھ مومن دا بچہ ہویا پیغمبر فرمیدن جیڑا تبرک دے نگاہ نل کھاوے مومن دی پلیٹ جو بچہ ہویا کھانا مومن دا جھوٹا کھانا جیڑا بندہ اسے کربلا دے تبرک دی شبیہ سمجھ دے ہویا جو مومن دا جھوٹا ہے فرمیدن جیڑا اس نظر اور اس عقیدے دے نال کہیں دا کھانا تبرک دے ذریعے کھاوے اللہ انہاں دوہاں بنداں دے درمیان ایسا فرشتہ پیدا کریں دے جیڑا قیامت تک انہاں دوہاں دے گناہ واسطے استغفار بیٹھا پڑھدا ہون دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری محمد والے محمد بلند پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا سرکار فرمایا من لم تقدر علی صلتنا فلیصل صالحی بشیعتنا فرمایا شیعہ اگر چاہندے ہو جو تساں اساں 14 دے نال صلہ رحمی کرو تساں چاہندے ہو جو اساں 14 نال نیکی کرو اساں 14 نال صلہ رحمی کرو لیکن طاقت نہیں قدرت نہیں اساں دور رہندے ہیں تو ہاڑے کول ساڑے تک پہنچ نہ ہو سکدے یا اساں زمانہ غیبت ہے اور ساڑی زیارت نہ کر سکدے میرا معصوم امام فرمیندے اگر چاہندے ہے تھوڑا دل ہے ہاں جو اساں آل محمد نال صلہ رحمی کروں آل محمد نال نیکی اور اچھائی کروں فرمیندے لم تقدر صلہ رحمی تے اتے طاقت نہ رکھ دے ساڑے نال فلیصل صالحی بشیعتنا فرمیندے ساڑے منن والے نیک شیعہ دے نال صلہ رحمی کرو فیکتب لہو ثواب صلتنا اللہ تو حق اساں 14 نال نیکی دا اجر عطا فرمائے سی اللہ اساں 14 نال اچھائی کرن دا ثواب تہاڈے نامہ اعمال درج کرے سی پھر فرمیندن من لم تقدر علی زیارتنا فلیذر صالحی بشیعتنا فرمیندن ہوا علینا یکتب لہو ثواب زیارتنا میرے آقا فرمیندن یاد رکھنا اگر چاہندے ہو اساں 14 دی زیارت کروں لیکن نہ آ سکدے یا زمانہ غیبت ہے یا حالات اجازت نہیں دیندے یا اساڈے کول بہت دور وستے ہوئے تے نہ پہنچ سکدے یا حالات ایسے جدا زمانہ جیسا آج کل بدلا اور نہ پہنچ سکدے زیارت تے پر میں نے پریشان نہ ہونا ساڑھے نیک شیعہ دی زیارت کرنا نیک اور صالح شیعہ نمازی اور عزادار حلال اور حرام دی پابندی کرن والے شیعہ دی زیارت کرائے پریشان نہ ہونا اللہ تو کو جعفر صادق دی زیارت دا ثواب عطا کرے مل کے ہی کا صلوات پڑھو تو سونی صلوات پڑھو بلند آواز نہ آخری دو حدیثہ میرے واجب الاحترام احترام مومن عظمت مومن سمجھنا میرے آقا فرمیدن من سر مومنا فقط سرنی ومن سرنی فقط سر اللہ مولا فرمیدن جیڑا کہ مومن کو خوش کرے وہی میں سمجھے اس میں محمد نو خوش کیتے اور فرمایا جیڑا میں نو خوش کرے وہ گویا اللہ نو راضی کیتا اس اللہ کو خوش کیتا ہن ذرا انداز علامہ مجلس سے بعد میرے بھائیو اسے نہ 10 دن عزادار دا احترام کتنا کیتا ہے کہیں عزادار اور کہیں مومن کو زندگی تکلیف کتنی پہنچائی اذیت کتنی پہنچائی اور میرے آقا نے دوسرے مقام دے جملہ فرمایا اس مقام دے فرمایا جیڑا کہ مومن نو خوش کرے گویا اس میں خوش کیتا جس میں خوش کیتا اس اللہ دی رضا حاصل کی تھی دوسرے مقام تے میرے امام نے ارشاد فرمایا خبردار فرمیدن حرمت المومن کا حرمت الکعبہ مومن کو عام نہ سمجھ مومن دا احترام اتنا ہے جنہ اللہ دے گھر بیت اللہ دا احترام ہے جس نے کعبہ دی توہین کی تھی اس دا ٹھکانہ کیا جے مومن دی توہین اور تذلیل کی تھی اس دا ٹھکانہ کیا خیال کر کے دے مومن نو اذیت نہ دے میں
انہاں دس دناں جے چیزاں سکھنی ہیں میرے بھائیو. مومن دا احترام کیا ہے؟ توہین مومن حرام ہے، عزت مومن واجب ہے. اور پھر میرے آقا نے فرمایا نظر المومن فی وجہ اخیہ المومن حبا لہو عبادہ. میرے آقا فرمائندن جیڑا بندہ مومن دے چہرے دی زیارت عبادت دے نگاہ نال، محبت دے نگاہ نال، نظریہ صحیح رکھ دے ہویاں مومن دے چہرے دی زیارت کرے ثواب دی خاطر، مومن دی زیارت کرے جو اے 14 دا محب ہے، نیک اور نمازی اور صالح شیعہ ہے. فرمائندن جد مومن دے چہرے کو دے دے اللہ ہر لحظہ عبادت درج فرمائندہ ہے. ہر لحظے اللہ عبادت اور اجر لکھ دے. اور آخری حدیث میرے آقا نے فرمایا من زار المومن فقرا عنده ان انزلناه 7 مرات غفر اللہ له وصاحب القبر. میرے آقا فرماندے نے کم از کم مومن دا حق تہاڈے اتے ہے جداں ونجو مومن دی قبر تے کھڑ کے 7 مرتبہ سورت قدر پڑھو اللہ تہاڈے سارے گناہ معاف کریندا ہے. صاحب قبر دے اللہ گناہ معاف کر چھوڑے. اسا قبرستان وچ ویندے ہیں بڑی مشکل نال، پھر جداں ویندے ہیں تے ساڈی حالت کچھ اور ہوندی ہے. او ساڈی حالت یہ ہوندی ہے بے 5-8 بندے دفن وچ مصروف ہوندے ہیں، باقی مختلف جائیں تے بہ کے دنیا دی گلاں، دنیا دی گفتگو، دنیا دا حال اور احوال. میرے آقا نے فرمایا اگر ویندے ہو قبرستان اور روز جمعہ مستحب ہے قبرستان وجنا، شب جمعہ مستحب ہے قبرستان دی زیارت کرنا تاکہ اپنے ون کے مقام کو بھی یاد کرے، اپنے مرحومین نو بھی یاد کرے. فرمایا اگر رشتہ دار دوست احباب مومن کثرت نہ لین ہر کہیں دی قبر تے نہ بن سکدے. میرے آقا فرمائندن قبرستان دے این سنٹر ہی چلے جاؤ اور قبرستان دے درمیان وچ کھڑ کے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ سورت توحید دی تلاوت کرو. مولا فرمائندن 11 دفعہ قبرستان دے درمیان سورت توحید پڑھ کے جدہ اہل ایمان دی ارواح کو اصال کرے سو روضۃ من ریاض الجنہ اللہ پورے قبرستان کو جنت دا باغ بنا چھوڑے ہے. آباد و شاد رہو. احترام بے مومن بڑا ضروری، مومن دی عظمت بڑی ضروری. بس دیکھو جدہ معصوم دے نگاہ 14 دے نزدیک ساڈا معیار اور مقام ایک مومن دا اتنا بلند ہے. پت مومن کو وہ جیاں بڑھنا چاہیے ہے جو 14 آنکھیں جو واقعاً ساڈا محب ہے. تیرے کردار تو، تیرے اٹھن تو، تیرے بہن تو، تیری روش تو، تیری گفتگو تو، تیرے لباس تو، تیری حجامت تو پتہ لگے جو یہ آزاد نہیں 14 دا شیعہ ہے. کوئی شے پیونی ہے وجدہ سامنے آوے انہیں نبی و 14 کو پوچھ انہاں حلال کیتی ہے یا نہیں، طریقہ کار کیا ہے، لباس کیسا، حجامت کیسی، گھر دا ماحول کیسا، بیوی بچہ نال سلوک کیسا، بھراواں نال احترام کیسا، رشتہ داراں دے حقوق کیا، ہمسائے دے حقوق کیا، علماء دا احترام کیا، سادات دی حرمت کیا. اس دین دی خاطر لٹین زہرا دیاں دھیاں. میں پہلی مجلس سے جاکھا ہا جڑے دوست تشریف گھن آئے ہن جڑے نن تذکر لے ومنا چاہنا 4 محرم دی رات ہے. پہلی مجلس سے جمعیو جملہ آکھا کائنات دے اجڑے وصف ہوندن نہیں وسیاں بطول دیاں دھیاں. جیڑے کوئی اس دنیا دے اتے اجڑے نا ود 2 مہینے 6 مہینے سال تو بعد ہی ویڑے اجڑے وسدن، لیکن ان اجڑی ہیں زہرا دیاں دھیاں مدینہ جنہ چھٹائے ود وسیاں کوئی نہیں. شریفہ حسین مدینہ چھوڑا مکے جدن آئے نہ مظلوم اللہ دا گھر سمجھ کے حسین آیا جو امن دے جائے. میں تھی مکہ چ رہسا بہت سارے مقاصد ہن مظلوم دے. پہلا مقصد ہے جو اللہ دا گھر ہے حج کرے سا.
دوسرا مقصد آ جو یزید جو بیعت منگدا ہے لوگ آسن میں سیسا میں کون ہاں یزید کون ہے، لیکن تاریخ آدھی ہے جدہ 8 ذی الحج ہوئی ہے نا، لوگ حاجیاں دے لباس احرام پا کے قتل حسین الانج آئین جو وقت مظلوم ڈٹھا ہے 8 ذی الحجہ او ڈی ہاں جدہ حاجی احرام بندہ ہے زہرا دیاں دہیاں ساوان مرنے شروع اجر رکھو آسان کوئی نہ شریفوں میں وجہ جملہ دہو رہنا 8 ذی الحجہ او ڈی ہاں جدہ حاجی احرام بندہ ہے بطول دیاں دہیاں سامان پھیا بندے تاریخ دیئے وجدہ ٹرین نہ مکہ تو جتنے تک کعبہ یا مکہ نظر آندہ ہا محملہ دا پردہ ہٹا کے آلی آئیوں کو جا دیئے اللہ دا گھر گوار آمیں دنیا دے کونے کونے جو لوگ پڑھن پیاندن بطول دیاں دہیاں بغیر حج پڑھ اجرکم اللہ اللہ تھوڑی عبادت قبول فرماوے آدھی اللہ دا گھر گوار آمیں دنیا دے کونے کونے تو لوگ پڑھن پیاندن زہرا دیاں دہیاں بغیر پڑھے ٹوریاں ویندیاں اتھائیں جدہ مکہ کوفے اللہ دا 18,000 خط آئے سنو آخری خط دی تحریر آئی حسین فرزند رسول اگر تو کوفہ نہ آئے اسمت نانے دے سامنے تہاڑی شکایت کرے سوں کوفے آؤ اساں تہاڑے نال آئے حسین مسلم نو بلائے تے فرمے دن مسلم کوفے اللہ دے خط ڈھیر سارن تے کوفہ لے آدن جو ضرور کوفے آؤ لیکن سیدہ دے مسلم جی میں کلہ ہوں آتا لگا ونیا کلہ نہ میرے نال زینب جی پردہ دار بہنے تو تیاری کر ون کوفے حالات دا جائزہ چاہ وقت میں نو خط لکھ کے اطلاع دے جناب مسلم دے نال 2 بندے رستہ رسن والے مسلم جدہ کوف مکہ تو تیاری کی تھی وقت مدینہ رسول دی قبر دا سلام اوکھے سفر کر کے جدہ کوفہ پہنچیا جناب مسلم ہانی بن عروہ دے گھر قیام یا جناب مختار دے گھر قیام فرمائے لیکن جدہ وقت حالات بدلن اچانک عبید اللہ بن زیاد کوفہ داخل ہوئے اس وقت 18,000 بندہ بعض محققین لکھے 24,000 بندے نے مسلم دے ہاتھ حسین دی بیعت کی تھی مظلوم دے وکیل اور قاصد سفیر جناب مسلم نے حسین نو خط لکھا ہے مولا کوفے آؤ کربلا نہ ونجو کوفے آلے تہاڑے نالن آخری خط مسلم سعید بن عبداللہ دے حوالے کیتا اد کوفہ مکہ حالات بدلے حسین کو مکہ چھوڑیا کوفہ دے حالات انج بدلیں جدہ مغرب پڑھائی اس مسجد بھری ہوئی جدہ عشاء مکیے کلہ حسین دا پردیسی وکیل اجرکم اللہ مظفر گڑھ دی سرزمین تے اس ویلے رات دے رومڑ والے میں جملہ آکھنا چاہنا جڑا عبادت شامل ہو سکتا ہے رسول فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا میں علم دا شہرہ علی دروازہ ہے جی میں رسول علم دا شہرہ علی شہر علم دا دروازہ میں درنا حسین دکھاں دا شہر مسلم دروازہ 28 سال دی عمر پہلا جوان جڑا کلہا چاچے دے شہر کوفہ جو گسدا رہا مسلم ڈٹھا جو کوئی نوارس رہا نہ کوئی ساتھی رہا انہی گلیاں کلہا ٹردہ ودائے تے رو رو کے ہر دیوار نال کھڑ کے آدھے میں تے خط لکھ بیٹھا جو بہنہ نال لا کے کوفے آ مولا تے حالات ہی بدل گئن ایک دروازے تے آئے مسلم ترے بہوں لگیس تو ہاڑے واسطے سبیلان دے پانی دے شربت اوج شریفان دے عزاداروں دروازے تے بیٹھے غریب توہ نامی ضعیفہ دروازے تے آئی ہے اپنے بیٹے دا انتظار اس جدہ ڈٹھا سنو ایک مسافر بیٹھے لے کیا دے بندہ خدا میرے دروازے تے کیوں بیٹھا ہیں
غریب ڈے کیا دے کنیز خدا کیا ممکن ہے میں کو ایک جام پانی دا دے سکتی ایک گھر رہی ہے جام پانی دا چاہے مسلم دے حوالے جدا مسلم پانی پیتا نا اے برتن رکھنا یہ مسلم اتھائیں بہ گئے توا جدا وات آئیے دے ریٹھس دے کیا دے بندہ خدا اپنے گھر ٹوروان اور شریفان دے ازادار اولے اولے بولے آئے لیکن روایت آدھی خاموش دوسری مرتبہ جدا ناکھس نہیں بولا جدا تیسری مرتبہ لہجہ بدلسنا لکھائے میرے رومنا توڑا مقدر جدا تیسری مرتبہ آکسنا اے بندہ خدا ہی ملے رات دا تیرا میرے دروازے تے بانا ٹھیک کوئی نہیں اپنے گھر ٹوروان تلیاں ٹیک کے اٹھائے تے ہولے ہولے آدھا یہ مائی جے میرا وطن ہوئے میں تیرے دروازے تے نہ باؤ اجرکم اللہ غریب آدھے مائی میرا وطن ہوئے میں تیرے دروازے تے نہ باؤ رو کے آدھی تو جو آدھے میرا کوئی وطن نہ تیرا وطن نہ تیرا خاندان کیا تو مسلم ہے غریب آدھے ہاں انا ابن مسلم ابن عقیل میں وہ عقیل دا پتر مسلم حسین دا سفیر فوراں دروازہ کھولس دروازہ کھول کے آدھی اندر آؤ میں تمہاری کنیزاں جدا مسلم اندر قدم رکھا ہے نا محقق علماء لکھا ہے رو کے آدھی منت کریں دیاں ڈاڈی زہرا دے سامنے میری شکایت نہ کریں میں نو پتہ کوئی نہ میں جھڑا کدے کھڑیاں متا آنکھیں توا تو جھڑکیں دی رہی میرے پوتر دا وکیل تیرا مہمان جھڑا کدے کھڑیاں تے میں معافی مانگ دیاں مسلم آدھا تیری جنت دے ضمانت دے نا ہونا دی کھانا دے وہاں کھانا مختصر فرمے دے نہیں میں نو بستری نہ دے میں نو مسلح بچھا دے ایک کردار ہے نہ 14 دی عظمت اندازہ لاویں ازادار ماتمی مسلح عبادت دے مسلم رات گزاری صبح دا وقت ہوئے جناب مسلم کو تھوڑی دیر واسطے نیند آئی عالم خواب علی ملن دے فرمے دے مسلم ساڑا مہمان ہے او میرے پوتر دا سفیر عبید اللہ نو اطلاع مل گئی ابن اشعث نو بلا کیا دے ون مسلم کو گرفتار کر 300 فوجی دستہ شریفہ ہو جدہ مسلم صبح دی نماز پڑھی تاکہ بات تو فارغ نن ہوئے گھوڑاں دے ٹاپاں دی آوازاں سنیاں جتنے جوان بیٹھے ہو ماتم عبادت سمجھ دے ہو میں کدھیں نہیں آکھا جے روڑنا ہوئے تو سر تلے نہیں میں دا میرو دیکھ میں کوشش کراں جدہ گھوڑاں دے ٹاپاں دی آواز سنیے نا غیس ہاشمی جوان جڑا غیرت دا سمندر رہا مسلح چھوڑائے تلوار چاہ کے دروازے تو ٹر رہے ضعیفہ آگوں والا یہ آدھی کن وینے غریب آدھے نئے پہ سن دی بارو فوج آ گئی ہے اے ضعیفہ دے کیا آدھی کوئی جیڑے غریب ہوئے نا مہمان تا کوئی نہیں مری من دے دا سن سو مظفر گاڑا لیو مسلم آدھے ہون ہٹ وانج میں ہاشمیاں میری غیرت برداشت نہیں کریں دی متہ کمینی فوج تیرے گھر لگی آوے سارے رل گیا کو مسلم عام پردادار دے گھر جو فوج برداشت نہ میں کریں دا دیکھیں ہاں شام غریباں جدہ زینب دے خیمہ جو فوج آ گئی آئی رو کے آدھی آئی عباس کوئی ہے جڑا میرا برکہ بچا سکتا ہوئے حقل مار کے آدھی غازی تیرا قاتل میں زینب دے خیمے لٹن اجرکم اللہ اجرکم اللہ مسلم آج توا دے گھر فوج برداشت نہ ہوئے کریں دا دیکھیں ہاں شام غریباں جدہ زینب دے خیمہ جو فوج آ گئی ہے وین کر کے آدھی آئی 18 دی بہنم غازی کوئی ہے جڑا میرا خیمہ بچا سکتا ہوئے شریفہ لڑنا شروع کی تس مسلم کہیں لے سجے حملہ کرے ہاں کہیں لے کھبے حملہ کرے ہاں تے وجدہ وقفہ ہوئے آنا دیوار نال کانڈ لا کے آکھے آج میرے نال میرے غازی ہوئے ہاں اوکھے لے سجن یاد آنے غائیں لے آکھے آج میرے نال میرا اکبر ہوئے ہاں کلہ ودا لڑدا ہاں جدہ ابن اشعث کہنا فوج بھائی بھیج مسلم دا مقابلہ ممکن نہیں لاشاں دے لاشاں
اے حرامی عبیداللہ دے حیا نبی آندہ 300 فوجی دستا تے ایک مسلم آدھے تین کیا سمجھے کوئی کوفہ دا سبزی فروش ہے ہاشمی جوانے غیرت خاندان نبوت آدھے دھوکہ دیو آدھے کیویں آدھے بازار اچ لڑو ادھی فوج چھت تے چڑھاؤ مکاناں دی چھتاں تو پتھر تے اگ سٹ دیو بازار اچ کھڈ کھٹو ہن امیر سی بندہ جڑا ہے نہیں کر سکدا ایدو لڑدا آندا ہا مسلم ایدو مکاناں دی چھتاں تو پتھراں تے اگ دی تھئی ہے بارش میرے استاد مولانا حاجی محمد حسن دے جملے او آدن دیوار نال جڑا مسلم کانڈ لائی ہے نا جو صحیح کڈھاں پاسے نال آواز ہے مسلم دیوار چھوڑ اتو کمینی عورت چکی دا پوڑ پئی سٹے دیے رو کے آدھے ہر کوئی مارا نہ لے تو کون ہے ہولے ہولے آواز ہے بیا کون ہے میں تو آدھی لٹی ہوئی ماں زہرا ہاں او میں زخمی پاسے علی بطولہ میں دسو میں مکے روا میں کربلا روا میں کوفہ روا میں منزل شوق دے روا جتھا شبیر دے ڈیرے لگے ہوئے نہیں دھوکہ دیتا نے مسلم کو زخمی ہو گیا ہونٹ زخمی دندان زخمی بازو زخمی گرفتار کر کے جدہ لے انہو عبیداللہ بن زیاد دے دربار اتائیں سپاہی آکے امیر کو سلام کر جدہ زخمی آنا طاقت ہاشمی ایڈی آئی فرمیندن مالی امیر سوال حسین میرا زینب دے ویر بغیر بھی امیر کوئی نہیں اور شریفوں میں ادرانا جدہ دشمن دے دربار مسلم کہنا میرا حسین بغیر امیر کوئی نہیں بطول دی آواز آئی مسلم تے دشمن دے دربار میرے حسین کو امیر آکھائے میں وعدہ کرے دیا قیامت تک تو امیر مسلم صدی سے میرا حسین کربلا دا غریب صدی پانی منگس مظلوم جدہ پانی منگائے 3 مرتبہ روایت آدھی ہے پانی منگدہ رہے ملدہ رہے آخری مرتبہ جدہ دندان تے خون پانی ہے جن پانی سٹس آدھے مولا میں تسا پیا کسداں اتھائیں رل کے آدھے مسلم ہمیں زخمی ہمیں پانی منگئی ملتا پیا دیکھیں جدہ کربلا حسین 6 مہینہ دا اصغر چاہی کھڑا آدھا کھڑا او تو آٹے دریا نہیں مک دے ہی کو گھوٹ دے ہوئی دی مادہ دو خشک ہو گئے شریفوں عبیداللہ بن زیاد آدھے مسلم ندار الامارہ دی چھاتے لائے ونجو پہلے سر زمین تے آوے وط دھڑ زمین تے آوے مسلم ڈٹھے سامنے عبیداللہ بن زیاد عقل مار کے آدھن مسلم دے کے آدھن عمر سعد میری 3 وسیعتاں ہیں آدھے کیڑیاں وسیعتاں غریب آدھے پہلی وسیعت ہے میں 700 درہم دا مقروضہ میری زرہ ویج کے میرا قرضہ دے وے اور شریعت آل محمد سمجھیں کیڑا احترام فرمیدن میں مقروضہ میرا قرضہ ادا کرے دوسرا فرمیدن خیال کرے میری شہادت دے بعد میری لاش دفن کرائے میں پردیسیاں میں الراسی سیدہ 3 جملے درن مسلم آدھے عمر سعد خط لکھ کے آگے حسین بہینا نالا کے کوفے ناوے تیرا سفیر کس گیا اجرکم اللہ دو بہن سناونا چاہنا روایت آدھی ہوندار الامارہ دی چھاتے جدہ قاتل لائے آیا او جوان اترائے منزلہ اچھی ماڑیے مسلم دا سار جھکا ہویا جلاد ہاتھی تلوارے اکھاں وسدیاں پہیاں حالا ہی حرامی تلوار چلائیے پہلے سر آئے وط لاش بازار چاہیے او مظفر گڑھا لیو میدہ اللہ نہ کرے تو آڈے شہری کوئی پردیسی مر ونجے ہر کوئی بھجدہ سی کوئی اکسی میں غسل دا انتظام کرے نا کوئی اکسی میں کفن لے آنا کوئی اکسی میں قبر بڑھے نا اگر ہی گرمی دے ماحول کوئی بندہ بازار غش کر ونجے او جوانا ہر کوئی اکسی 4 پائی چالے او کوئی مسافر میں
کیویں آکھا جدا عقیل دے پتر دی لاش آئیے کوئی نہ یاد چار پائی لے آؤ ہر کوئی یاد آئے رسیاں لے آؤ ہر کوئی یاد آئے رسیاں مسلم دے پیرا جو رسیاں کدی کوئی بازار اجرکم اللہ شرم نہیں راجی کے ماتم کر ہر کوئی یاد ہے رسیاں لے آؤ کدی کوئی بازار کدی کوئی بازار ہوئے تا کوفہ دی حالت دے آؤ منزل شراف تے کیڑا منظر ہو جدا حسین کو پتہ لگے میرا وکیل کو سگیا میرا سفیر مری گیا شبیرہ دے زینب ہینا میری رقیہ بولا او میرا مسلم مری گیا ہون فرمایا نے میری دھی آتکا کو لیا مسلم دی دھی جیدہ نا آتکا 3.5 سال دی عمر جڑا بندہ روندہ بیٹھا ہے میں جو دیکھے پیار کرنا شروع کی دے حسین کائیں لے بھڑے جی دا موہ چمدہ ہو کائیں لے بھڑے جی دا سر چمدہ ہو ہون فرمیدے نے زینب دو یمنی دور لے آؤ جدا آلیہ دور دیتے ندھی دے کنج پویندہ ہو پوچھ دی ماما جان آج پیار انوکھا کیوں ہے سیدہ دیات کا آج دے بعد تیڑا مامائی میاں تیڑا بابائی میاں اوئیو منظر ڈٹھائے میرے نال رامے تمہیں تنو منزل تک لائے ہوئے نا عبادت ہو سیا ایو منظر ڈٹھائے حسین دی 3.5 سال دی سکینہ سمجھ گئی ہے جیدہ بابا کو سوین دے ان دی دھی دے سر دے ہاتھ ہو دے جیدہ بابا کو سدائے ہوں دی دھی کو دور پوائے ویندینا کربلا آئیے دائیو منظرہ سات آئیے دائیو منظرہ اکبر لتھائے دائیو سجین دی رہیے تاریخ دیئے جدا حسین دی گردن دے ضربان لگیے نا ہون شمر حرامی آگے جدا سکینہ دے درج ہاتھ بادائے تلیاں پٹی گئی ہے نا وائن کر گیا دیئے مسلم مارے ان دی دھی کو پوائے آنے او میرے دور لہے نہ کیوں ہے میں تو سے پیو دی دھی اجرکم اللہ بس آخری جملہ او شریفو اے جدا مسلم مارے وہی 9 ذوالحجہ 1 مہینے بعد جدا زینب بھیرا مرا کے کوفے آئیے حالت کیڑیے مسلم دی لاش بازار اچ بھیرائی نے مسلم دا سردار الامارہ دے دروازے تے ہاں جدا زینب رسیاں پا کے آئیے ڈٹھے مسلم دا سر دروازے تے مسلم ڈٹھے بھیڑ کو بازار جانا مسلم دا سر سجاد تو پھر رہے تے مسلم دی آواز آدھی ہے کیوں گھن آئے زینب بازار دے وچو میں کون دس تو دین دا ہادی سیدہ دے موقع نسل ویدی آج سیدان دی اے ویچ بازار نیان دی جنہ ماتم کرنا میرے رکھایا مسلم دی آواز آن دی ودی منگ دیئے چادر او بینیر تھا تو اے ملکہ شرام حیا دی سیدہ دے ہر موڑ تے جھان جھانا